عجب کیا ہے اور یہ کیسے تکبر میں بدل جاتا ہے؟ عجب کا لفظی معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جب یہ اپنی شدت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کوئی بھی کسی بھی اچھے کام کو یہ کہہ دینا کہ یہ میں نے کیا ہے، اس کو اپنی صفت جاننا، اپنی طاقت جاننا، اسی کو عجب کہتے ہیں۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عجب کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ 4 چیزوں کا التزام کریں، یعنی وہ ان 4 باتوں پر عمل کریں۔ سب سے پہلی کہ ہر عمل کو اللہ کی توفیق سمجھے کہ اللہ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی ہے، تو وہ پھر اس کو اپنی صفت نہیں بلکہ شکر ادا کرے گا اس پہ۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس میں وہ اپنا دھیان لگاتا رہے اور اس میں اللہ کی بڑائی ڈھونڈتا رہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کے عمل میں پختگی آئے گی اور عجب سے یعنی خود پسندی سے وہ جو ہے بچتا رہے گا۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو ہر وقت انسان اس ڈر میں رہے کہ میں نے جو عمل کیا ہے یہ اس عمل کی کمال تک نہیں پہنچ سکتا، یا یہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کو مطلوب ہے۔ آسان معنوں میں یہ سمجھ لے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ نے فرض نماز کے لیے ایک خاص وزن رکھا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنا اس وزن میں کمی ہوگی اتنا اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ دوسری جگہ حدیث کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو نماز کا 10واں حصہ مل جاتا ہے۔ اس طرح کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 6واں، اور اس طرح 5واں، پھر 3 اور 2 اور 1، اور کسی کو آدھا اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس طریقے سے ہر عمل کا یہی حال ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق سے ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ اسے اپنے فضل سے قبول کرے، ورنہ اس میں ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس عمل کے اس ڈر سے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتا رہے، تو وہ عجب سے یا تکبر سے بچتا رہے گا۔ اور آخری بات کہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے کہ میری نیکیاں بڑی ہیں یا میری گناہ ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو 100 ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ اپنے نظروں کا غلط استعمال کرنا، اپنے کانوں کا، اپنے ہاتھوں کا، جسم کے ہر اعضاء کو ہم اللہ کی نافرمانی میں تمہیں استعمال کر رہے ہیں نا۔ تو اپنی گناہوں پر نظر رکھنا، اور یہ خوف کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میری گناہ میری نیکی پر غالب آ جائے اور میں برباد ہو جاؤں، تو اس سوچ میں اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ اصل کامیابی تو وہی ہے جب انسان کو قیامت کے دن اس کا عمل نامہ دائیں ہاتھ سے ملے گا، اور اس ٹائم جو کامیاب ہوگا وہی کامیاب ہے۔ بس دوستو، ظاہری اعمال یہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے چاہے وہ نیکی توڑی ہی کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کے فضل سے اور توفیق سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا فضل اور توفیق نہ ہونا تو سبحان اللہ کہنا بھی مشکل ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل ہو اور اللہ ہمیں توفیق دے تو پھر دن کے نمازیں تو کیا، رات کے تہجد میں کھڑا ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نفس کے خلاف لڑنا تو کیا، اللہ کی راہ میں سار کٹنے کو انسان تیار ہو جاتا ہے۔ بس اسی لیے دوست، کسی بھی بات کو اپنی
بہادری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ نیکی کا عمل میں نے کیا ہے، اپنے ساتھ اپنے صفت کے ساتھ اس کو باندھنا، یہ ہمیں تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ کا واضح حکم ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عجب سے اور پھر اس کی انتہا یعنی تکبر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔